رات خاموش اور حیران تھی۔ بہت بڑا کچھ ہونے والا تھا۔ ایک انقلاب آنے والا تھا۔ پانی کی بوند بوند سے نکلتی مہک جنت کا سما دے رہی تھی۔ ہر راستے، ہر گلی، ہر کوچے خوشبو سے مہک گئے۔ سحر کا وقت، آسمان سے نور اترنے کی تیاری تھی۔ سمندروں کا جوش اپنی خوشی بیان کر رہا تھا۔ گلاب کے پھول اس سحر نما کھلے ہوئے تھے۔ اس ختم ہوتی سحر سے ایک نور ہر طرف پھیلنے لگا تھا۔ یہ کس کی آمد تھی؟ تمام کائنات منتظر ہو گئی تھی۔ تاریخ دنیا میں یہ وہ واحد دن تھا۔ اس رات خلق آدم علیہ السلام کا راز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، یتیموں کا ہمدرد، محتاجوں غریبوں کا والی، مظلوموں کی پکار اور پوری انسانیت کی رحمت دنیا میں جلوہ افروز ہونے والی تھی۔ اس رات ہر طرف معجزات ہوئے جو اسلامی کتابوں میں درج ہیں۔ اگر اس رات کے معجزات لکھے جائیں تو قلم اور اوراق کم پڑ جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب میں خشک سالی تھی۔ سرسبز وادیاں بھی بنجر خاک اڑا رہی تھی۔ لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیا ہی بدل گئی۔ درخت پھلوں کے بوجھ سے جھک گئے، گھٹائیں چھانے لگیں، بارشیں جم کے برسیں۔ اس سال اتنی نعمتیں بڑھ گئیں کہ عربوں نے اس سال کو خوشحالی کے سال سے جوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کے بڑے نجومیوں میں بہت بڑی ہستی کا چرچا عام تھا، اور اہل کتاب بھی آخری نبی کا اپنی کتاب میں پڑھتے آئے تھے۔ انہیں احساس ہو چلا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت جو عرب کے ایک نامور شاعر تھے، وہ روایت کرتے ہیں، اس وقت میں 7 سال کا تھا اور یثرب یعنی مدینہ رہتا تھا کہ ایک دن ایک یہودی کو ایک اونچی پہاڑی پر کھڑے چیختے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے یہودیو، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا۔ اس طرح کے بہت واقعات عربوں کی قدیم کتابوں میں کثرت سے ملتے ہیں۔ حضور کی آمد سے پہلے خبر ہو گئی تھی کہ کائنات کے گوہر آنے والے ہیں جو دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بابرکت کے وقت ایک خواب دیکھا تھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا اور یہاں تک کہ شام کے محلات تک روشن ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ایک نور آیا جس سے مشرق اور مغرب کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ وہ نور اتنا روشن تھا کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کے محلات دیکھ لیے۔ حضرت عثمان ابن ابی عاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بابرکت ہوئی۔ میں پورے گھر میں روشنی بڑھتی دیکھ رہی تھی، جیسے ستارے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ مجھے گمان ہوا کہ یہ ستارے میرے اوپر ہی نہ گر پڑیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کعبہ بھی روشن ہو کر ایک طرف جھکا اور ستارے زمین کے انتہائی قریب ہو گئے۔ فرشتوں نے زور سے ایک اعلان کیا، جبرائیل امین علیہ السلام خوشخبری لائے اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ حوریں اپنے محلات سے نکل کر ادب سے خوشبو نچھاور کرنے لگیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر عدن سے خوبصورت پرندے بھیج دیے گئے جو اپنی چونچ سے موتی بکھیر رہے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور اپنے نورانی پر پھیلا دیے۔ کائنات کی ہر چیز تسبیح کرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جھوم اٹھی۔ مشرق کے پرندے مغرب کے پرندوں کے پاس مبارکباد لے کر گئے۔ یہی عمل دوسری حیات نے بھی کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بابرکت سے کفر کے ایوانوں میں بھی ہلچل مچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے کچھ عرصہ قبل ہی دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنی تو کعبہ میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے اور اس نعمت پر شکریہ ادا کیا۔ اس وقت
حضرت عبد المطلب نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کعبے کے گرد پڑے بت جن میں لات، عزا، منا، وہ خود ہی نیچے گر گئے۔ دوسرے مذہب کی کتابوں میں بھی درج ہے کہ اس رات پوری دنیا کے ہی بت خود ہی زمین پر گر گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کی رات ہی کسرا کے محل میں زلزلہ آیا اور 14 آتش دان گر پڑے۔ بحر تبریہ کا پانی خشک ہو گیا اور فارس کے آتش کدے خود ہی بجھ گئے جو 1000 سال سے کبھی نہیں بجھے تھے۔ کسرا اور کیسر کے محل میں اس رات زلزلہ آنا یہ اس بات کا روشن اشارہ تھا کہ اب دنیا کے جھوٹے جاہ و جلال ختم کرنے والا آ گیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاف کستوری سے زیادہ مہک میں جلوہ افروز ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دنیا سے کفر کا نظام خاک ہو گیا، ہر طرف اجالے پھیل گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔